بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: محمد رسول الله. وقال في موضع آخر: وما محمد إلا رسول. صدق الله العلی العظیم. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ربیع الاول کی 10ویں تاریخ ہے اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں رمضان المبارک کی فضیلت بتائی بھی ہے اور رمضان المبارک کو بابرکت اور فضیلت والا مہینہ بنایا بھی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ماہ ربیع الاول کو فضیلت والا مہینہ اور برکت والا مہینہ بنایا ہے۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے اور آپ کے آقا دونوں جہاں کے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء فخر الرسل فخر کائنات فخر موجودات فخر نوع انسانی فخر بنی انسانی شفیع المذنبین شافع محشر کونین آقا نامدار تاجدار بقاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مبارک میں مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کے اندر تشریف لانا خود ایک بابرکت باعظمت بارونق اور بلندی اور علو شان کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں صرف رمضان المبارک کی فضیلت بتلائی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ماہ ربیع الاول کو فضیلت والا مہینہ بنایا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرما کر۔ ابن اسحاق کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے، 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ دنیا کے اندر بلکہ جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے لے کر کے اور اب تک کوئی ہستی ایسی نہیں گزری، کوئی ذات ایسی نہیں گزری جس کی زندگی کا ایک ایک پہلو قلم بند کیا گیا، جس کی زندگی کی ہر نقل و حرکت کو اور جس کی زندگی کے ہر لمحے کو کتاب کے اندر قلم بند کیا گیا۔ صرف وہ ذات عالی آقا انعامدار تاجدار مطلع کی ہے، جس کی پیدائش سے لے کر کے اور وفات تک کی ہر نقل و حرکت کو اور ہر لمحہ ہر لحظہ پیش آنے والے واقعات کو محدثین نے، مفسرین نے، متکلمین نے، صوفیاء نے، عطیہ نے، اولیاء نے، صلحاء نے، بزرگوں نے اپنے اپنے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ انسانی زندگی کے لیے باعث برکت ہے، بلکہ پوری کائنات کے لیے باعث برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ جب پیدائش کا وقت آیا تو اس سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالی نے پاک
کا سایہ اٹھا لیا تھا۔ شاعر نے کہا ہے پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و ہم ہو گئے جدا، اور ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ اسی وجہ سے قرآن سورہ ضحیٰ کے اندر ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کے پروردگار نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ آگے چل کر کے جب فاران کی باری آئے گی تو ابو ابو کہنے کے بجائے اللہ اللہ کہنے کی عادت پڑے، جب حنین میں پکارنے کی باری آئے گی تو ابو نہ پکارے بلکہ اللہ کو پکارے۔ اگر ابھی سے بچپن سے ہی ابو ابو پکارنے کی عادت پڑ گئی تو فاران میں کس ابو کو پکارے گا، حنین کے اندر کس ابو کو پکارے گا، غزوہ تبوک اور غزوہ بدر کے اندر کس ابو کو پکارے گا، اور مختلف طائف کے اندر کس ابو کو پکارے گا۔ ابھی سے اللہ کو پکارنے کی عادت بے وقت ہوگی، تب جا کر کے ہر جگہ اللہ اللہ کہہ دے، اللہ اللہ کو پکارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا بلکہ در یتیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے کے وقت کچھ واقعات پیش آئے، جیسا کہ 50-55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی حیوان باطل کے اندر زلزلہ طاری ہو گیا، اور دنیا کے اندر ایک پیغام دینا تھا کہ اب سے لات ہو، حبل ہو، عزا ہو، منات ہو، ان تمام سے دنیا کو پاک و صاف کرنا اور ایک اللہ کی طرف بلانا، ایک توحید کی طرف بلانا، ایک موحد کی طرف بلانا، اس کی طرف دنیا کو لے جانا ہے۔ اور یہ جو مصنوعی خداؤں کو تم نے اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے خدا کو جو تم نے شریک کر رکھا ہے، ان تمام کو کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے اور ان تمام کے نظام کو دنیا سے ختم کرنا ہے۔ قرآن پاک نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو اسی دن قیصر و کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس جو برسہ برس سے آگ کی پرستش کرتے تھے اور ان کے یہاں آگ برسہ برس سے جل رہی تھی، اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ یہ واقعات پیش آنے کی وجہ سے معبرین کو، تعبیر بتلانے والوں کو جمع کیا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا واقعہ پیش آیا کہ اس وقت جو سپر پاور ملک مانے جاتے تھے، ایران اور اسی طریقے سے فارس، روم، قیصر و کسریٰ، یہ وہ ملک تھے جن کا دنیا کے اندر ڈنکا بجتا تھا۔ ان ملکوں کے اندر جب ناگہانی واقعات پیش آئے تو انہوں نے اپنے عقیدہ رکھنے والے علماء کو جمع کیا اور کہا کہ پتہ کرو کہ دنیا کے اندر کیا نئی بات پیش آئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں یہ واقعات پیش آئے۔ لوگوں نے بتلایا کہ عرب کے اندر کوئی بڑا واقعہ پیش آیا۔ مختصر یہ کہ ایک عیسائی اس وقت عیسائی عالم زندہ تھے جن کا نام عبد المسیح تھا، اور ان کی عمر اس وقت 300 سال کے قریب۔ لوگ ان کے پاس تعبیر پوچھنے کے لیے گئے، ان کا آخری وقت تھا۔ انہوں نے کہا کہ عرب کے اندر ایک نبی مبعوث کیا گیا جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دے دی تھی، وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، جب تم اس کا زمانہ پاؤ تو ان کی اتباع کرنا، ان کے مذہب کو ماننا، ان کے عقیدے کو ماننا، وہ جس چیز کی طرف بلائے ان کی طرف جانا، ان کی دعوت کو قبول کرنا، اور وہی دین اس وقت برحق ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عرب کے اندر ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے، حضرت آمنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو عام عورتوں کو واقعہ پیش آتا ہے، جو عام تکلیفیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تکلیفوں سے مجھے محفوظ رکھا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، ابن اسحاق کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا کیے گئے، ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کا ختنہ ہوا ہے۔ 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ مسنونہ کیا جو ان کے عقیدے کے مطابق تھا، اور حرم کے اندر لائے اور حرم کے اندر لا کر کے دعا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد المطلب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت، جو الفت، جو عقیدت اور جو شفقت رکھی تھی، وہ صلبی اور اصلی اولاد سے بھی نہیں۔ عبد المطلب کہتے تھے کہ یہ بچہ بڑی شان والا ہے۔ حضرت آمنہ کے پاس عبد المطلب آئے اور کہا کہ بیوی بتاؤ کوئی نام سوچا ہے؟ تو آمنہ کہتی ہے کہ جس وقت سے بچہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے میرا بچے پہ کوئی اختیار ہی نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے کہ غیب سے کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کر رہا ہے۔ کئی نام ذہن کے اندر آتے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ بتاؤ کوئی نام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہے کہ کئی نام ذہن کے اندر آتے ہیں، لیکن دل ایک ہی نام پہ اٹکتا ہے اور وہ ہے محمد محمد محمد۔ عبد المطلب حیران ہو کر کے کہتے ہیں کہ یہ نام تو عرب میں پہلے کبھی نہیں سنا۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ آپ نے یہ نام اگر نہیں سنا ہے تو ایسا بچہ بھی آپ نے نہیں دیکھا ہو۔ آؤ آپ کو میں بچہ دکھلاتی ہوں۔ عبد المطلب گئے اور بچہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے اور کہا کہ بخدا آج تک میں نے اتنا خوبصورت بچہ اور اتنا نرالا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ عرب لوگ دودھ پلانے کے لیے اپنے بچوں کو گاؤں دیہات کے اندر بھیجا کرتے تھے، دو باتوں کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ شہر کے اندر مختلف قسم کے اور مختلف قبیلے کے لوگ آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں سے ہر ایک کی زبان الگ الگ ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ دیہات کے اندر اس لیے عرب لوگ اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے کہ دیہات کے اندر وہاں کے اصلی باشندے ہوا کرتے اور ایک زبان بولا کرتے، سب کی زبان ایک ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے فصیح اور بلیغ زبان سیکھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیہات کی آب و ہوا صاف ستھری ہوتی ہے اور وہاں بچے کی پرورش شہر کے مقابلے میں نیچرل طریقے سے اور فطری طریقے سے اچھی ہوتی ہے۔ شجاعت اور بہادری جو دیہات کے اندر پیدا ہوا کرتی تھی وہ شہر کے اندر نہیں ہوتی۔ اس لیے عرب لوگ ان دو باتوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں دیہات کے اندر بھیج دیا کرتے، اور ہر سال قبائل کی عورتیں بچہ لینے کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتی تھی۔ اس سال بھی ہر قبیلے کی عورتیں مکہ مکرمہ بچہ لینے کے لیے پہنچی۔ ان میں ایک نام آپ نے سنا ہوگا، حلیمہ سعدیہ کا بھی آتا ہے۔ باقی کتنی عورتیں آئی دنیا ان کا نام نہیں جانتی، دنیا ان کو نہیں جانتی، لیکن حلیمہ سعدیہ کو اور دودھ پلانے والی باندی صوبیہ کو
جب تک کہ دنیا قائم رہے گی دنیا جانتی رہے گی۔ عورتیں آئی، حلیمہ خود کہتی ہے، ابن اسحاق کی روایت کے اندر آتا ہے کہ حلیمہ جس سواری کے اوپر آئی تھی وہ ایک دبلی اور پتلی سواری تھی، جو اونٹنی اس کے پاس تھی وہ دودھ بھی صحیح سے نہیں دیتی تھی، اور جو گروپ میں اور جس جماعت کے ساتھ حلیمہ سعدیہ آئی تھی اس جماعت والوں دوسرے لوگوں کے پاس جو سواریاں تھیں وہ تیز رفتار تھی، تیز چلنے والی تھی، اور حلیمہ سعدیہ کی جو سواری تھی سفید رنگ کی گدھی تھی، اس کے اوپر سوار ہو کر کے آئی تھی، اور وہ دبلی اور پتلی ہونے کی وجہ سے چل بھی نہیں سکتی تھی، جس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ تاخیر سے پہنچی، اور دوسری عورتیں مکہ مکرمہ پہلے پہنچ گئی۔ دوسری عورتیں پہنچ کر کے در محمد پر آتی ہے، آمنہ سے پوچھتی ہے کہ بیوی بچہ ہے؟ آمنہ کہتی ہے ہاں ہے۔ عورتیں کہتی ہے کیا ان کے والد زندہ ہیں؟ وہ کہتی ہیں نہیں، ان کے والد وفات پا چکے ہیں۔ عورتوں کے دودھ پلانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کے والد کی طرف سے دودھ پلانے والی عورتوں کو داد و دہش ہو، انعام و اکرام ہو اور مال و دولت ملے، یہ کہہ کر کے عورتیں چلی جایا کرتی تھی کہ یہ تو یتیم ہے، یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے، یہ بیوہ بیچاری کیا دے گی، اور ان کے دادا داد و دہش کیا کریں گے؟ چلو کسی مالدار کے گھر میں جاتے ہیں اور ان کے بچے کو لے کر کے ہم جاتے ہیں اور ان کے بچوں کو دودھ پلائیں گے تاکہ ہمیں انعام و اکرام، ہمارے انعام و اکرام میں اضافہ ہو۔ عورتیں آتی گئی اور جاتی گئی، آمنہ کا دل پھٹ جاتا ہے۔ آمنہ دل ہی دل میں کہنے لگتی ہے کاش کہ اس کے ابو زندہ ہوتے، بچے کو دیکھتے، بار بار چومتے، کھلونے لا کر کے دیتے، اور نہلا کر کے دھلا کر کے اچھے کپڑے پہنا کر کے مکہ کی گلیوں میں گھماتے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے والدین کو، ان کے ماں باپ کو برادری مبارکباد دیتی ہے، قبیلہ مبارکباد دیتی ہے، خاندان مبارکباد دیتا ہے، رشتہ دار مبارکباد دیتے ہیں، دوست و احباب مبارکباد دیتے ہیں، لیکن آمنہ کو مبارکباد دینے کے لیے کوئی نہیں۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے آمنہ فکر نہ کر، اس کی فکر کرنے والا موجود ہے، اگر اس کے سونے کو دل کرے گا تو حتیم میں بلا لوں گا، کھلونے کو دل کرے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر کرنے کو دل کرے گا تو معراج کے اوپر بلا۔ عورتیں آتی گئی اور در محمد سے محروم ہوتی گئی۔ آخر میں حلیمہ سعدیہ، قربان جاؤں تیری قسمت پر، حلیمہ سعدیہ در محمد پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی بچہ ہے؟ آمنہ کا دل پھر بھر آتا ہے اور کہتی ہے کہ پھر یہی جواب ملے گا، میں کہوں گی کہ یہ یتیم ہے بلکہ در یتیم ہے۔ تو عورتیں وہ حلیمہ کہے گی کہ چلو جی اس یہاں سے کیا ملنے والا ہے، اس یتیم سے کیا امید رکھ سکتے ہیں، یہاں سے داد و دہش کی کیا امید ہے، وہ بھی یہی کہہ کر کے یہاں سے چلی جائے گی۔ حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کی پرورش پہلے ہی لکھ دی تھی اور ان کا دودھ پلانا پہلے ہی مقرر تھا، اس لیے حلیمہ اندر گئی اور کہا کہ ذرا بچہ تو دکھلاؤ۔ جیسے ہی حلیمہ اندر جاتی ہے، آمنہ بچے کے چہرے سے سفید چادر اٹھاتی ہے، حلیمہ بچے کو دیکھ کر کے چومتی ہے اور کہتی ہے کہ بخدا میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، آمنہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل تو نے تو پوری دنیا کا چکر لگایا، بتا تو نے کہیں ایسا بچہ دیکھا؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ میں نے بھی ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جگ کے اندر، پوری کائنات کے اندر ایک ہی انمول خزانہ تھا جس کے اندر آدم کی نجات بھی تھی، نوح کی لطافت بھی تھی، ایوب کا صبر بھی تھا، اور یوسف کی استقامت بھی تھی، سلیمان کی سیاست بھی تھی، داؤد کی بہادری بھی تھی، اور عیسیٰ کی نظافت بھی تھی۔ ان تمام کو گلدستہ بنا دو اور عنوان دو تو ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جبرائیل سے فرماتا ہے کہ
میں نے دنیا کے اندر ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا تو تم دیکھتے کہاں؟ حلیمہ کی قسمت جاگ اٹھی اور حلیمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ چلو کوئی دوسرا بچہ تو نہ ملا، آخر میں اگر میں خالی ہاتھ جاتی ہوں تو میری سہیلیاں تانے دیں گی اور کہے گی کہ یہ گئی بنی سعد، قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے ابا کا نام زہیب تھا، اس لیے حلیمہ کا لقب ابو زہیب ہے۔ تو ابو زہیب کی بیٹی گئی اور بچہ بھی نہ ملا اور خالی ہاتھ آ گئی، اس لیے حلیمہ تھک ہار کر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لے۔ اب آگے کی برکات خود حلیمہ بیان کرتی ہے کہ میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے سواری کے اوپر بیٹھتی ہوں تو جو سواری چل نہیں سکتی تھی اور وہ اونٹنی جس کو دودھ اتنا میسر نہیں تھا کہ میں کئی دنوں سے اور میرے شوہر کئی دنوں سے اور میرے ساتھ جو حضور کے رضائی بھائی تھے میرے پاس جو بچہ دوسرا تھا دودھ پلانے کے لیے، ہم لوگ کئی دنوں سے پیٹ بھر کر کے نہ دودھ پیے نہ کھانا کھائے، لیکن جیسے ہی یہ بچہ میری گود میں آیا، اونٹ کے تھن میں دودھ ہی دودھ، بکری کے تھن میں دودھ ہی دودھ، اور وہ سواری جس کے اوپر میں چل کر کے آئی تھی، جس کی وجہ سے میری سہیلی یہ کہہ کر کے چلی گئی تھی کہ حلیمہ تم بعد میں آنا، ہم تمہارا انتظار نہیں کر سکتے، ہم آگے کو چلتے ہیں، تم اپنی دبلی پتلی اور لاغر سواری سے دھیرے دھیرے پیچھے سے آ جانا، وہی سواری ہے اور وہی اونٹنی ہے، وہی بکریاں ہیں، وہی قبیلہ ہے، وہی حلیمہ سعدیہ ہے، لیکن حلیمہ تیری قسمت جاگی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی گود میں لیتی ہے ہر طرف برکات کے ظہور، اپنے ڈیرے پہ آئی اور اپنے شوہر کو کہا کہ ذرا اونٹنی کے تھن میں دیکھو دودھ ہے یا نہیں۔ ان کے شوہر دودھ نکالنے کے لیے گئے تو حلیمہ کا خود بیان ہے، ابن اسحاق کی روایت کے اندر آتا ہے کہ حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں اپنے ڈیرے پہ گئی اور اس رات میرے شوہر اونٹنی کے تھن کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہم دونوں نے اور جو بچہ تھا ہمارے پاس پہلے سے، تینوں نے خوب سیر ہو کر کے دودھ پیا اور اس رات کئی راتوں کے بعد بلکہ مہینوں کے بعد سکون کی نیند سوئے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ کالی کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ اس کے بعد حلیمہ اسی سواری سے آتی ہے تو راستے میں یہ خیال آتا ہے کہ گھر پر جا کر کے کیا انتظام ہوگا، کیا انتظام نہیں ہوگا، کہاں سلاؤں گی، کہاں رکھوں گی، بکری کو دودھ ہوگا یا نہیں ہوگا، جو گھر کے اندر بکریاں ہیں بکریاں چرانے کے لیے کون جائے گا، اس چاند سے بچے کو کہاں رکھوں گی۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ حلیمہ فکر نہ کر، تیرے گھر پہنچنے سے سارے انتظامات اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا۔ حلیمہ دیکھتی ہے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حلیمہ جب گھر جاتی ہے تو سارے انتظامات پہلے سے ہوئے پڑے، اور جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی ہے ان علاقوں کے اندر پہلے سے قحط پڑا ہوا تھا، کئی دنوں سے بارش نہیں ہوتی تھی، ہریالی کو لوگ ترس رہے تھے، اور جتنے قبیلے کی بکریاں تھیں کسی قبیلے کی بکری کو دودھ نہیں میسر تھا۔ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے کو جاتی تھی اور خوب سیر ہو کر کے چر کے آتی تھی، اور شام کو حلیمہ کے گھر میں دودھ ہی دودھ۔ دوسرے قبیلے کے لوگ کہتے تھے اپنے چرواہوں سے کہ جہاں ابو زہیب کی بیٹی کی بکری چرتی ہے تم بھی وہیں اپنی بکریاں چرایا کرو۔ چرواہے کہتے ہیں کہ ہم تو وہیں چراتے ہیں اور بکریاں بھی برابر چلتی ہیں، لیکن یہ کوئی غیبی انتظام ہے جس کی وجہ سے ان کی بکریوں کے تھن میں دودھ ہی دودھ ہے اور ہماری بکریاں خشک واپس آئی۔ اس 2 سال کے اندر
حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں نے ایسے ایسے برکات دیکھے اور ایسے ایسے انوارات دیکھے جس کو بیان کرنا ہمارے بس سے باہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت رضاعت میں بھی اپنے بھائی جو رضائی بھائی تھے ان کا حق کبھی نہیں لیا، مطلب جس پستان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعین تھے دودھ پینے کے لیے، دوسرے پستان کو کبھی منہ نہیں لگاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی انتظام ہے اور غیبی تربیت ہے۔ اس کے بعد روایت کے اندر آتا ہے کہ 2 ہی سال کے اندر آپ کا بدن کڑا اور گٹھیلا ہو گیا۔ 2 سال کے بعد حلیمہ سعدیہ واپس آئی کہ دستور کے مطابق بچہ اس کی ماں کے حوالے کر دیں۔ آئی تو مدینے کے اندر، مکہ کے اندر اس وقت ایک وبا کی بیماری پھیلی ہوئی اور حلیمہ سعدیہ کا یہ دل تھا کہ کاش کچھ دن اور یہ بچہ مل جاتا۔ 2 سال کی مدت میں بھی دل نہیں بھرا۔ حلیمہ چاہتی تھی کہ یہ بچہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے، اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات کو، انوارات کو، انعامات کو اور ساری چیزوں کو مشاہدہ کیا ہوا تھا۔ اس لیے حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس گئی بچہ واپس دینے کے لیے، لیکن اس وقت مکہ کے اندر کوئی بیماری پھیلی ہوئی تھی طاعون کی شکل کی۔ حلیمہ نے کہا کہ بہن ابھی مکہ کے اندر بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس لیے اس بچے کو میں لے کر کے جاتی ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ دن اور میں اپنے پاس اس کو رکھوں۔ یہ کہہ کر کے حلیمہ سعدیہ دوبارہ بچے کو لے کر کے آئی۔ اس کے بعد 2 سال کچھ دن کے بعد یہ آپ کے شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سینے کو چاک کیا، سینے کو نکالا اور ایک تشت کے اندر رکھا۔ تشت کے اندر رکھ کر کے دل کو آب زمزم سے دھویا اور دھونے کے بعد پھر واپس دل کو اپنی جگہ پہ فٹ کر دیا۔ اور یہ شق صدر کا واقعہ محدثین نے لکھا ہے کہ مختلف مراحل میں پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا بہت بڑا بوجھ، بلکہ نبی آخر زمان ہونے کا بہت بڑا بوجھ آنے والا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے ایسی تربیت ہونی ہے اور ایسے ایسے مرحلے سے گزرنا ہے کہ نبوت کے بوجھ کو سنبھال سکے۔ شق صدر کا یہ واقعہ پیش آیا جب دیکھا دوسرے ساتھیوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی آیا، حضرت جبرائیل کسی آدمی کی شکل میں آئے اور پکڑ کر کے لٹا دیا اور سینہ چیر دیا، تو یہ ڈر گئے اور ڈر کر کے فوراً آ کر کے حلیمہ سعدیہ کو بتلایا۔ حلیمہ سعدیہ فوراً اور ان کے دوسرے لوگ فوراً دوڑ کر کے آئے اور کہا کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ ڈر گئی اور ڈرنے کے بعد اس ڈر سے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے بچے کو ان کے ماں کے حوالے کر۔ یہ تو ابھی رضاعت ہی کی بات چل رہی ہے اور وقت ختم ہو گیا۔ میں نے کہا کہ دنیا کے اندر کوئی ہستی ایسی نہیں آئی، دنیا کے اندر کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کی پیدائش سے لے کر کے اور آخری دن تک کی ایک ایک نقل و حرکت، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ کی ساری باتیں محفوظ کی گئی۔ وہ صرف اور صرف ذات گرامی اگر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔